والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل۔ کل ہم نے نماز کے متعلق کچھ مسائل سماعت کیے تھے اور سجدہ سہو کا بیان ہم نے شروع کیا تھا۔ آج انشاءاللہ عز و جل سجدہ سہو کا طریقہ اور کن باتوں سے اور کن باتوں کے کرنے سے یا چھوٹ جانے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جو شخص ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو اس پر کرنا لازم تھا لیکن اس نے اخیر میں سجدہ سہو نہیں کیا تو اس نماز کا دوبارہ لوٹانا یہ واجب ہو جائے گا۔ اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ان مسائل کو سمجھیں، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ یعنی جو آخری سٹنگ ہے، آخری جلسہ ہے، آخری قاعدہ ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں، اتحیات کے بعد درود پڑھتے ہیں، تو اس میں اتحیات کے بعد داہنی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کریں اور پھر اتحیات درود ابراہیم وغیرہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرنا چاہیے۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ لے اور دعا بھی پڑھ لے اور سلام پھیر ایک طرف داہنی طرف سلام پھیر کر کے 2 سجدے کرے، پھر دوبارہ اتحیات درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ بھی پڑھے۔ یہ افضل طریقہ ہے، لیکن جو مشہور طریقہ جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ آخر قاعدے میں اتحیات کے بعد داہنی طرف سلام پھیرتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں اور پھر واپس آ کر کے اتحیات درود ابراہیمی اور نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ سجدہ سہو ایک سلام کے بعد چاہیے، دوسرا سلام پھیرنا منع ہے، یہاں تک کہ اگر دونوں طرف قصداً یعنی جان بوجھ کر سلام پھیر دیے تو اب سجدہ سہو ادا نہیں کر سکتا، نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی، نماز پھیرنا واجب رہے گا۔ سجدہ سہو کرنے کے بعد جو قاعدہ ہے یعنی سجدہ کرنے کے بعد جو ہم واپس قاعدے میں آئیں گے اس میں بھی اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ اس قاعدے میں صرف اتحیات پڑھ کر بھی سلام پھیر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھے۔ مسئلہ: فرض اور نفل دونوں نمازوں میں سجدہ سہو کے واجب ہونے کا ایک ہی حکم ہے، یعنی نفل نماز میں بھی کوئی واجب ترک ہونے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ سجدہ سہو اس وقت واجب ہے کہ وقت میں گنجائش ہو، وقت اتنا آپ کے پاس ہے کہ نماز ہو جائے گی آپ کی۔ اگر وقت میں گنجائش نہیں ہے، وقت بہت ہی تنگ ہے کہ اگر سجدہ سہو کرنے جائیں گے تو نماز ہی ختم ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، مثلا نماز فجر میں غلطی ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوا تو نمازی نے پہلا سلام پھیرا اور سجدہ سہو نہیں کیا تھا کہ آفتاب طلوع کر آیا، سن رائز ہو گیا، تو اب سجدہ سہو ساقط ہو گیا۔ مسئلہ: جمعہ اور عیدین یعنی فرائیڈے اور جو عید 2 عیدیں نمازیں ہوتی ہے ان نمازوں میں اگر سجدہ سہو واجب ہوا، یعنی اگر امام پر، ظاہر سی بات ہے کہ امام ہی پر سجدہ سہو واجب ہوگا اس دوران، تو بہتر یہ ہے کہ سجدہ سہو نہ کرے، کیونکہ اگر امام سجدہ سہو کرتا ہے اور مجمع کثیر بہت زیادہ لوگ ہیں تو مقتدیوں کی کثرت کی وجہ سے خبط و افتنان کا اندیشہ ہے، یعنی مقتدیوں میں گڑبڑی پھیلنے اور فتنہ ہونے کا اندیشہ ہو، تو علماء کرام نے سجدہ سہو کے ترک کرنے کی اجازت دی ہے، بلکہ جمعے کی نماز میں سجدہ سہو ترک کرنا اولا یعنی بہتر ہے، کیونکہ لوگ نہیں سمجھیں گے کہ کون یہ شاید کھڑے ہو گئے ہیں یا کیا ہوا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ ان نمازوں میں یعنی جمعہ و عیدین میں جہاں پہ مجمع کثیر ہے سجدہ سہو ترک کر دیا جائے۔ مسئلہ: تعدیل ارکان، مثلا قومہ کا مطلب یہ کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، یا جلسہ یعنی ایک سجدے کے بعد پورا بیٹھنا، اگر یہ چھوٹ جائے بھولے سے تو اس سے بھی سجدہ سہو لازم آتا ہے، واجب آتا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی رکوع سے اٹھتے ہیں لیکن پورا نہیں کھڑے ہوتے اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، ان کا قومہ ادا نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انہیں سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے کہ مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے تو اب نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا اگر سجدہ سہو نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ایک سجدے کے بعد
بالکل سیدھے بیٹھ جائیں. بعض حضرات ایک سجدے سے اٹھتے ہیں، تھوڑا سا اٹھتے ہیں اور پھر دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. اس طریقے سے جلسہ ادا نہیں ہوا، یعنی واجب کا ترک ہوا. واجب کے ترک سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، لہٰذا سجدہ سہو کرنا ہوگا. اگر ایک نماز میں چند واجب ترک ہوئے، ایک سے زائد واجب ترک ہوئے، تو بھی صرف ایک ہی مرتبہ سجدہ سہو کرنا کافی ہے. مسئلہ: اگر کسی نے نماز میں بھول کر کے خلاف ترتیب قرآن شریف پڑھا، خلاف ترتیب یعنی جس ترتیب کے ساتھ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، جس ترتیب کے ساتھ قرآن شریف کو مرتب کیا گیا ہے، اس کے خلاف اگر بھولے سے ہم نے قرآن شریف پڑھا نماز میں، مثلا پہلی رکعت میں ہم سورہ فلق ہم نے پڑھی اور دوسری رکعت میں بجائے سورہ ناس پڑھنے کے ہم سورہ اخلاص ہم نے بھولے سے پڑھ لیا، تو بھی کوئی بات نہیں، اس میں سجدہ سہو بھی لازم نہیں، نماز فاسد نہیں ہوئی، نماز بہرحال ہو جائے گی، نماز میں حرج نہیں اور سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں. اور اگر قصدن یعنی جان بوجھ کر خلاف ترتیب پڑھا تو سخت گناہگار ہوگا، لیکن نماز پھر بھی ہو جائے گی اور سجدہ سہو کرنے کی بھی حاجت نہیں. یعنی قصدن کرنے میں بھی سجدہ سہو لازم نہیں آتا ہے. لیکن اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا وہ شخص ڈرتا نہیں ہے کہ جو جان بوجھ کر خلاف ترتیب قرآن شریف پڑھتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل الٹ دے، یعنی ہدایت سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے گمراہی کی طرف ڈال دے. ترتیب الٹا کر کے نماز میں قرآن شریف پڑھنا حرام ہے، لہٰذا اس پر لازم ہے کہ توبہ کرے جو جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے. مسئلہ: فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور وتر سنت اور نفل نماز کی کسی بھی رکعت میں، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں وتر سنت و نفل، چاہے سنت موقدہ ہو یا سنت غیر موقدہ ہو، تمام نفل کی نماز اور وتر نماز کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد شریف کی ایک آیت بھی پڑھنا بھول گیا، یا سورت سے پہلے 2 مرتبہ الحمد شریف پڑھی، یا الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانا بھول گیا، یا الحمد شریف سے پہلے سورت پڑھی اور الحمد شریف کو بعد میں پڑھا، تو سجدہ سہو واجب ہے. مسئلہ: الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور سورت شروع کر دی، تو اگر بقدر ایک آیت پڑھ چکا تھا پھر یاد آیا تو الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر سورت پڑھے اور سجدہ سہو واجب ہے. اگر آپ سورہ فاتحہ بھول گئے، آپ کی زبان سے سورت کا لفظ نکل گیا، آپ نے سورت شروع کر دی، اگر آپ نے ایک آیت تک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو یاد آیا تو پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھے، دوبارہ سورت پڑھے اور اخیر میں سجدہ سہو کریں. جی ہاں، اگر الحمد شریف پڑھنا بھول گیا اور صرف سورت پڑھ کر رکوع میں چلا گیا اور اسے رکوع میں یا رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد یاد آیا، تو الحمد شریف پڑھ کر پھر سورت پڑھے اور رکوع کا اعادہ کرے اور نماز کے اخیر میں سجدہ سہو کرے. اگر الحمد شریف پڑھنا بھول گئے ہیں، رکوع میں یاد آیا ہے تو کھڑے واپس آ جائے، الحمد شریف پڑھے اور سورت بھی پڑھے اور اس کے بعد رکوع بھی کرے دوبارہ اور اخیر میں سجدہ سہو کرے. جی قیام کی حالت میں جی جہاں پہ قرات کریں گے آپ تو اس میں آپ ہاتھ باندھیں گے. جی ہاں، کسی نے بقدر فرض قرات کی، بقدر فرض سے مراد ایک آیت ہے، یعنی کسی نے اتنی قرات تو کر لی مگر بقدر واجب قرات نہیں کی، یعنی سورہ فاتحہ پوری پڑھنا، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی سورت، ایک بڑی 3 بڑی آیتیں یا ایک آیت 3 آیتوں کی مقدار بھی ملانا یہ واجب ہے. تو یہ تو نہیں کیا اور رکوع میں چلا گیا، یعنی جس رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کا ملانا لازمی تھا، واجب تھا، اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت ملائے بغیر رکوع میں چلا گیا، تو حکم یہی ہے کہ رکوع سے واپس لوٹے اور پھر سے سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر سے دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھے، سورت ملا کر پھر دوبارہ رکوع کرے اور نماز کے اخیر میں سجدہ سہو کرے. اس صورت میں اگر دوبارہ رکوع نہیں کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ پہلا رکوع باطل ہو گیا. مسئلہ: بھول کر فرض کی پچھلی رکعتوں میں، یعنی اگر 4 فرض ہے عصر کے تو کون سی؟ تیسری چوتھی میں، اگر 3 فرض ہے مغرب کے تو آخر رکعت میں، ظہر عصر عشاء کی تیسری چوتھی رکعت میں اور مغرب کی تیسری رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت ملائی تو سجدہ سہو نہیں. اگر جان بوجھ کے بھی آپ نے اگر سورہ فاتحہ کے بعد بھی سورت ملائی، تیسری چوتھی رکعت فرض کی بات کر رہا ہوں،
کیونکہ تمام سنتوں میں اور تمام نوافل میں اور تمام واجبات وتر واجب میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے. لیکن میں فرض کی بات کر رہا ہوں کہ فرض کی آخر پچھلی 2 رکعتوں میں، تیسری چوتھی رکعت میں، ظہر اور عصر عشاء کی، مغرب کی تیسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد کسی نے سورت ملائی تو سجدے سہو لازم نہیں، بلکہ اگر جان بوجھ کے بھی صورت ملائی تو بھی کوئی حرج نہیں، مگر امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یوں ہی اگر پچھلی رکعتوں میں الحمد شریف نہ پڑھی تو بھی سجدے سہو نہیں، یعنی یہ فرض کی بات ہو رہی ہے. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ نماز میں قیام کے علاوہ، قیام یعنی جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے ہم پڑھتے ہیں قرآن شریف قرات کرتے ہیں، اس کے علاوہ رکوع، سجدہ یا قعدے میں کسی بھی جگہ قرآن شریف کی کوئی آیت، یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی جائز نہیں. اگر رکوع یا سجدہ یا قعدے میں قرآن شریف کی کوئی آیت پڑھی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو سجدے سہو واجب ہے. اسی لیے جو حضرات ہمارے احباب التحیات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہیں، ان پر سجدے سہو لازم ہے. مسئلہ نماز میں آیت سجدہ پڑھی، یا آخر مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. نماز میں آیت سجدہ پڑھی، آیت سجدہ کل ملا کر کے تقریباً 14 جگہ ہیں جہاں پر اگر آپ ان آیتوں کی تلاوت کریں گے قرآن شریف کی، چاہے زبانی ہو چاہے اس کا ترجمہ ہی صحیح، تو اس میں جو ہے یہ سجدہ تلاوت لازم آتا ہے. ظاہر سی بات ہے نماز کے اندر تو ہم حفظ کے ساتھ ہی پڑھیں گے، تو اگر یہ آیتیں ہم نے پڑھی تو سجدہ تلاوت کا نماز میں ادا کرنا اور فی الفور یعنی فوراً ادا کرنا، امیڈیٹلی کرنا، یہ واجب ہے. اگر سجدہ تلاوت کرنا بھول گیا یا 3 آیت کے پڑھنے کے وقت کی مقدار جتنی یا زیادہ دیر کی تو سجدہ تلاوت بھی کرے اور سجدہ سہو بھی کرے. اللہ تعالی ہم سب کو مسائل شرعیہ سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.